لکھنے کے لیے یا بلاگر بننے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ مارکیٹنگ بھی کریں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنا پورٹ فولیو وغیرہ کہاں پوسٹ کر سکتے ہیں، کہاں کون سے وہ ویب سائٹس ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ جا کے اسائنمنٹس لے سکتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو لکھنا آتا ہو. تو لکھنے کے کیا سکلز ہونے چاہیے؟ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دوز. اس میں بیسکلی تو یہ ہے کہ آپ کو یہ کانسٹنٹلی یاد ہونا چاہیے کہ آپ رائٹر ہیں، یعنی کہ آپ ہر وقت تیار ہوں کہ آپ ارد گرد دیکھ رہے ہوں، نوٹس بنا رہے ہوں، چیزوں کو رائٹر کی نظر سے دیکھ رہے ہوں. تو دیٹ شوڈ بی اے کانسٹنٹ پارٹ آف یور پرسنالٹی. آپ کی شخصیت کا ایک پرماننٹ حصہ ہونا چاہیے. جس طرح آپ لوگ چیزوں کو دیکھیں اور سوچیں وہ ایک رائٹر کی نگاہ سے ہونا چاہیے. آبزرویشن ایک بیسک چیز ہے. آپ کے ارد گرد ہر وقت کوئی نہ کوئی ریئل لائف ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس میں سے آپ کے ذہن میں کیا سوال آتے ہیں وہ دیکھیں، اس میں سے آپ کی امیجنیشن کیسے ٹریگر ہوتی ہے. اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے آفس میں آپ ویٹ کر رہے ہیں اور کوئی اور فیملی بیٹھی ہے، آپ اس کے بارے میں امیجن کریں کہ ان کے آپس میں کیا تعلقات ہوں گے، یہ کس کی کس سے دوستی ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، ان کے گھر کی لائف کیسی ہوگی، جب یہ گھر جائیں گے تو کیا ہوگا، اس بچی کو کیا مسئلہ ہوگا، بچی ہنس کیوں رہی ہے یا رو کیوں رہی ہے یا کچھ بھی. یہ بہت ساری چیزیں جو آپ اگر امیجن کریں تو آپ اس میں سے کوئی کہانیاں نکالنے کے لیے یا اپنے آپ کو ایک امیجنیٹو فریم آف مائنڈ میں رکھنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو الگ الگ چیزیں ہیں ان کو آپ فیوز کر سکتے ہیں. سنتھسس جو ہے تو یو کین فیوز ٹوگیدر جو تھاٹس الگ الگ ہیں. جیسے کہ آپ ہیلتھ ایشوز کو فیملی ایشوز کے ساتھ فیوز کر کے آپ اس کے بارے میں کوئی بلاگ بنانے کا سوچ سکتے ہیں while you're sitting in the doctor's office and looking at the other patients who are waiting in the waiting room. انٹرپریٹیشن، جب کوئی آپ بات سن رہے ہیں، کوئی مکالمہ سن رہے ہیں، کوئی سیاست کے اوپر بحث ہو رہی ہے، کوئی دنیا کے حالات پہ بحث ہو رہی ہے، لوگوں کے موٹیوز کے بارے میں جاننے کے بارے میں سوچیں کہ یہ شخص ایسے کیوں کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. اس کو انٹرپریٹ کریں کہ اس میں کیا مقصد ہو سکتا ہے یا اس کے پیچھے کیا ہے. تو اس سے پھر آپ کو ایک جب آپ لکھیں گے بھی تو اس میں آپ کے کیریکٹر سے بنائیں گے، اس میں ایک یہ ایکسٹرا ڈائمینشن ہوگی اور ڈیپتھ ہوگی تھوڑی سی. جیسے کوئی بھی اگر آپ کی دوست بھی بات کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ ان کی پرسنل سٹوری کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جو وہ ابھی اس وقت فیل کر رہے ہیں ہاؤ ڈز دیٹ کنیکٹ ٹو دیئر ایموشنل بیک گراؤنڈ، یا جو ان کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے اس کا اثر ان کی اس وقت کی بات کے اوپر کیسے ہو رہا ہے. تو ہر وقت یہ جو بیک اینڈ پہ چیزیں جو انٹرپریٹیشن ہے، انڈر لائن چیزیں، اس کی کھوج میں رہا کریں اور سوچا کریں. کمپیئر اور کانٹراسٹ کریں، کوئی چیز ابھی کیسی ہے، پہلے کیسی تھی، اس شخص کے ریئیکشن میں ایک ہی سچویشن ہے، اس شخص کا ریئیکشن کیسا ہے اور اس شخص کا ریئیکشن کیسا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے. سو کانسٹنٹلی ایک انٹلیکچوئل آپ کی جو ہے ایکٹیویٹی آن ہونی چاہیے ایز اے رائٹر، اینڈ دیٹس اے گڈ اسکل ٹو ہیو فار اے رائٹر. بیسکلی کویسچنس اینڈ سیکنگ میننگس فرام دیئر سراؤنڈنگس. کوئی بھی چیز ایویں ہی نہیں ہوتی، کوئی اس کا مقصد ہو سکتا ہے، کوئی اس کے معنی ہو سکتے ہیں. تو آپ یو شوڈ بی الرٹ ٹو دیٹ اینڈ یو شوڈ، اور جہاں پہ کوئی آپ کو سامنے چیز نہ نظر آ رہی ہو آپ اس کو امیجن کریں، کیونکہ دیٹ از واٹ رائٹرز، گڈ رائٹرز آر سپوز ٹو ڈو، سپوز ٹو امیجن. ریسرچ اسکلز، ظاہر ہے آپ نے جو بھی ٹاپک ہے چاہے آپ اس کے بارے میں کتنا بھی جانتے ہو، آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی. اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اچھی ریلائبل سورسز سے انفارمیشن لیں، لوگوں سے پوچھیں جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کتابیں وغیرہ کو ایکسیس ہے تو اس میں سے آپ لیں. سو دس از فار اینی کائنڈ آف رائٹنگ بیسکلی. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں تو لائف سٹائل بلاگر ہوں یا میں فیشن بلاگر ہوں، مجھے اس سے کیا لگے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، گلوبل پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، یا گلوبل وارمنگ کا کیا اثر پڑ رہا ہے پوری دنیا کے اوپر، تو یہ ساری چیزیں تو مجھے کنسرن نہیں کرتی. لیکن اگر آپ دا مومنٹ یو سے کہ آپ رائٹر ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو کنسرن کرتی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ کون سی چیز جو ہے وہ آپ کی رائٹنگ میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. اور اگر آپ گلوبل پالیٹکس سے یا ریجنل پالیٹکس سے یا نیشنل ایشوز سے اویئر ہیں تو آپ کیسے ان کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو ایک ایکسٹرا ڈیپتھ آپ کے کام میں اور ایک ایکسٹرا انٹرسٹ آ سکتا ہے، آپ کو زیادہ آپ کے لکھے ہوئے کو ٹریفک مل سکتی ہے، زیادہ شیئربلٹی ہو سکتی ہے. ایک ماڈل تھیں، انہوں نے ابھی ریسنٹلی سال 2017 میں میرے خیال میں ایک ایوارڈز شو ہوا تھا، اس میں انہوں نے اسکول کی بچی کا یونیفارم پہنا تھا اور اس کے پیچھے انہوں نے لکھوایا ہوا تھا کہ سے نو ٹو چائلڈ میرج. تو اس پلیٹ فارم تو کچھ اور تھا، اس میں انہوں نے فیشن کا وہ تھا، لیکن انہوں نے کیونکہ وہ اویئر تھیں کہ یہ ایک ایشو ہے اور یہ لڑکیوں کی جلدی شادی کر دیتی ہیں اور وہ اسکول نہیں جا پاتی بچیاں ہمارے گاؤں میں اسپیشلی،
تو اس کے لیے انہوں نے اسکول کا یونیفارم پہن کے اور اپنی شرٹ کے پیچھے یہ لکھایا تھا، اور ان کو بہت اس کے اوپر اپلاز ملا، بہت لوگوں نے اس کو دلچسپی سے دیکھا اور ان کو شہرت بھی ملی اس کے اوپر. تو فیشن اور گرلز ایجوکیشن اور گرلز رائٹس کو انہوں نے مکس کر کے ایک اپنی اسٹیٹمنٹ دی. وہ تو خیر ایک انہوں نے فیشن شو کے اوپر دی، لیکن یہ کہ یہ سارے ایشوز آپس میں جڑتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایز اے رائٹر آپ سب چیزوں سے اویئر ہوں. کسی آپ اخبار کو یا نیوز فیڈ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس وہ انفارمیشن آتی رہے، آپ اس کی ایٹ لیسٹ ہیڈ لائنس دیکھتے رہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کو، اور آپ یو نیور نو کون سی چیز آپ نے کس طرح سے اپنے لکھے ہوئے میں شامل کرنی ہے. تو دیز آر آل امپورٹنٹ تھنگس، اور اٹ ول انرچ یور رائٹنگ ان ویز دیٹ یو ڈونٹ ایون نو. ہو سکتا ہے آپ سوچیں اس سے میں نے کیا کرنا ہے، بٹ جسٹ ڈو اٹ. آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ پھر اس سے اٹ ول میک تھنگز انٹرسٹنگ. کچھ مثالیں ہیں کتابوں کی جن میں کہ ہیں تو لوگوں کے بارے میں ڈرامہ ہے گون ود دا ونڈ، ایک بہت پرانی کہانی ہے، امریکن سول وار کے زمانے کی ہے. اٹس اے لو سٹوری، اسکارلیٹ اوہارا کا کیریکٹر ہے اس میں، فلم بھی اس کے اوپر بنی ہے. لیکن وہ جو سول وار ہوئی تھی جب سلیوری ابالش ہو رہی تھی امریکہ میں، اس کانٹیکسٹ کے اندر سیٹ کی ہوئی ہے. تو لو سٹوری کا اس میں ایک اینگل ہے اور باقی جو پولیٹیکل اینگل ہے وہ ایک اور ہے. دیٹس واٹ میکس اٹ اے کلاسک، اور وہ ابھی تک فلم بھی شوق سے دیکھی جاتی ہے اور کتاب بھی اکثر لوگوں نے فیوریٹ بکس میں اس کو کہا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی چلتی ہیں. جو کیریکٹرز ہیں وہ کسی کانٹیکسٹ کے اندر ہی ہوتے ہیں، وہ دے آر ناٹ ان اے ویکیوم سم ویئر. موت اسموک محسن حامد کی کتاب ہے، لاہور کی لائف کے بارے میں، اور انہوں نے جو یہ سارا ایلیٹ سوسائٹی کا پجیرو کلچر اور ڈرگز اور یہ سارا، اس کے اوپر انہوں نے بہت ان کی سمجھ ہے. اس کلچر کے اندر انہوں نے اپنے کیریکٹرز کے ایشوز اور ان کی آپس کے ریلیشن شپس دکھائے ہیں. سو اگین اٹس سیٹ ان اے کانٹیکسٹ، اور یہ بھی بہت مشہور ہوئی، گاٹ اے لاٹ آف ایکلیم. دا ویسٹڈ ویجل اور کاملہ شمسی کی ابھی جو آئی ہے ہوم فائر، یہ بھی مقبول کتابیں، اور ان کو تو کاملہ شمسی ہیز گاٹن اے فیو ایوارڈز آلسو. اور ان میں بھی سیریا کا، افغانستان کا، ٹیررزم، ایکسٹریمزم، یہ والے ایشوز بھی ہیں. بٹ بیسکلی دیر اسٹوریز آف پیپل، لیکن یہ کہ ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر کے ان کو سیٹ کیا ہوا ہے. اور یہ آئیڈیاز آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ اب کہانی لکھنے بیٹھیں تو اب آپ صرف دیکھیں. یو ہیو ٹو بلڈ دس ریسورس تھرو آؤٹ. ہر وقت آپ کو پڑھ رہے ہونا چاہیے، اویئر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اسی دن صرف آپ پڑھنے بیٹھیں جس دن آپ نے کوئی کسی چیز کے بارے میں کتاب لکھنی، تاکہ آپ کے پاس لیئرز آف انفارمیشن ہو جو آپ یوز کر سکیں. ریڈنگ ہیبٹ کو جتنا بھی ایمفسائز کریں وہ کم ہے، کیونکہ دیٹ از دا بیسس. بہت سی ایپس ہیں، چیزیں ہیں کہ آپ گرامر اپنی کیسے امپروو کریں، ووکیبلری کیسے امپروو کریں، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو صحیح کانٹیکسٹ اور صحیح طریقہ اس کا سمجھ میں آئے گا. پریزیڈنٹس بڑے بڑے ملکوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، کارپوریٹ ہیڈس پڑھتے ہیں، بل گیٹس اپنے لیے ہمیشہ ٹائم نکالتے ہیں پڑھنے کا. تو اگر یہ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو میں اور آپ بھی، ہمیں بھی ٹائم نکالنا چاہیے پڑھنے کے لیے. اور یہ لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو امیڈیٹ فوائد حاصل ہوتے ہیں پڑھنے سے. ان لوگوں کی فیوریٹ کتابوں کی لسٹ ہمیشہ آپ دیکھیں کبھی فیس بک پہ آ بھی رہی ہوتی ہیں. باقاعدگی سے پڑھیں، مختلف طرح کی چیزیں پڑھیں. کوئی چیز پسند آئی ہے تو اس کو دوبارہ پڑھ لیں. اکثر آپ کو لگے گا دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا اچھا یہ اس میں یہ تھا، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا. یہ نہ سوچیں کہ نہیں میرے پاس بہت سا ٹائم ہوگا نا تو پھر میں پڑھوں گا. بے شک تھوڑا سا ٹائم ہو، سلائسز آف ٹائم آپ کے پاس ہوں، اور اس کو یہ نہ کریں کہ بس سونے سے پہلے ہی پڑھنا ہے. بیچ میں کہیں ویٹ کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، اگر جہاز میں ٹریول کر رہے ہیں یا اس میں کسی گاڑی میں تو خیر پڑھا نہیں جا سکتا، لیکن کسی ایسی سواری میں جس میں آسانی پڑھا جا سکتا ہے تو اپنا ٹائم ضرور یوٹیلائز کریں. یا ویٹ کر رہے ہیں فلائٹ کا یا بس کے آنے کا تو اتنی دیر میں ضرور پڑھیں، اور اپنے پاس رکھیں ہمیشہ پڑھنے کی مواد. اس میں جو اچھے الفاظ ہیں، اچھے جملے ہیں، خوبصورت فریزز ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ کریں. کاپی کرنے کے لیے نہیں، لیکن انسپریشن ڈرا کرنے کے لیے. تو دیٹ ول بی انٹرسٹنگ ریسورس فار یو. اور کوئی ہو سکتا ہے ان کے آئیڈیاز سے آپ کو کوئی الگ آئیڈیا آئے جو کہ اس سے سپارک ہوا ہو، تو وہ بھی آپ اپنے جرنل میں پھر نوٹ کر سکتے ہیں. سو دیز آر آل امپورٹنٹ تھنگس. اچھا، کتابیں خریدنے کے ہو سکتا ہے کتابیں ساری اویلیبل بھی نہ ہوتی ہوں یہاں پہ ہمارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ مہنگی بھی پڑتی ہوں. اولڈ بک شاپس ویسے تو بڑے شہروں میں ہیں، لیکن اگر چھوٹے شہروں میں نہیں بھی ہیں تو آپ لوگ کتابوں کو مفت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. mashable.com ایک ہے جگہ جہاں سے کتابیں مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سورسز ہیں جہاں سے آپ فری میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے اور یہ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں. اچھا، رائٹر کے لیے ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے. اس کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا بس ٹھیک ہے یہ میں نے بس کرتے ہی رہنا ہے نا، تو یہ بس مجھے پتہ ہے کیسے کرنا ہے اور میں نے اس کو ریپیٹ پہ ہی کرتے رہنا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ اس میں
یکسانیت آ جائے گی کام میں بھی. جو اگر خود وہ ایکسائٹیڈ نہیں ہے اپنے کام میں یا نئی چیزیں نہیں سیکھ رہا تو اس کے لکھے ہوئے بھی وہ ریفلیکٹ کرے گا. ٹیکنالوجی نئی نئی آتی ہے جو آپ کو ہیلپ کرے گی, جیسے کہ اگر آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں لکھتے ہوئے تو ایسی ایپس ہیں جو کہ آپ کو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کو بلاک کر دیں گی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آپ اپنے کام پہ دھیان دے سکیں. تو بی اویئر آف کہ ٹیکنالوجی آپ کو کیا کیا چیزیں اور سہولیات دے سکتی ہے. میک یوز آف دوز. اپنا ڈیلی جرنل لکھیں, یہ آپ کی ایک پریکٹس ہے کہ آپ اسی سے لکھنے سے آپ سیکھیں گے, اس سے آئیڈیاز نکلیں گے. ہو سکتا ہے کسی دن کوئی خاص بات ہوئی آپ لکھیں اینڈ دین یو کین گو بیک ٹو اٹ لیٹر کہ اچھا میں نے اس سے ملتا جلتا کچھ لکھنا ہے, لیٹ سی واٹ آئی ہیڈ نوٹڈ. کیونکہ آپ جتنا بھی سوچ لیں کہ میں مجھے تو یہ یاد رہے گا, چیزیں یاد نہیں رہتی اس طرح. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو میک نوٹ آف تھنگس. جب آپ کچھ نیا سیکھنا چاہ رہے ہیں اور اف یو آر اوپن ٹو لرننگ تو یو ہیو ٹو بی اوپن ٹو کرٹیسزم اینڈ فیڈ بیک آلسو. جو اکثر آپ کے قریبی دوست بھی آپ کو سچ فیڈ بیک دے سکتے ہیں, جو آپ کو لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے وہ بھی آپ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو آپ کو تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ صرف تکلفاً یا اخلاقاً آپ کی تعریف کر سکتے ہیں. سو ٹرسٹ دا پیپل جو آپ کو سچا فیڈ بیک دیتے ہیں اور انہی سے آپ فیڈ بیک اور کرٹیسزم ریکویسٹ کر کے بھی لیں تاکہ آپ کے کام میں اور اس میں بہتری آ سکے. اس کے علاوہ یہ اسٹیفن کنگ کی ایک اور کوٹ ہے, انہوں نے کہا ہے رائٹ ود دا ڈور کلوز اینڈ ری رائٹ ود دا ڈور اوپن. یعنی کہ لکھنے پہلی بار جب آپ لکھیں تو ٹھیک ہے, اٹس این آؤٹ پور, آپ فری رائٹ کر رہے ہیں, آپ اپنا ایکسپریشن کر رہے ہیں. لیکن جب آپ اس کو ایڈٹ کریں اور درست کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی آڈینس کو کیا پسند آئے گا, پڑھنے والے کیا محسوس کریں گے. تو دیٹ شوڈ بی اے پارٹ آف یور کنسیڈریشن, اس کو آپ خاطر میں لانا پڑے گا آپ کو. انٹیگریٹی. کسی بھی کام کو اچھا کرنے کے لیے اسپیشلی کریٹیوٹی کے لیے آپ فارمولیک کام بھی کر سکتے ہیں, لیکن اچھا کوالٹی کا کام کرنے کے لیے آپ میں انٹیگریٹی ہونی چاہیے. اپنا اوریجنل کام کریں. اگر آپ نے کہیں سے کوئی چیز لی ہے اس کے لیے کریڈٹ دیں. جو ڈیڈ لائنز آپ نے لی ہیں ان کو میٹ کریں. اور جو آپ اسائنمنٹ اگر کسی نے آپ کو دی ہے لکھنے کی اور آپ یو گیٹنگ پیڈ فار اٹ تو کوشش کریں کہ اپنا آپ بیسٹ کام کر کے اپنے کلائنٹ تک یا اپنی آڈینس تک پہنچائیں. So these are a few things to keep in mind. These are some skills that writers should have.